معصوم بچوں کی روحیں یہ سوال کر رہی ہیں، قرآن کہتا ہے بے ای دم بن کو تیرا، ان کو کس جرم میں مارا گیا، کس جرم میں یہ قتل ہوئے ہیں۔ یہ صرف نالائکی نہیں ہے، یہ قتل ہے معصوم بچوں کا، اور ان کا جرم یہ تھا یہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان میں پیدا ہونا اب جرم بن چکا ہے، آپ مجرم ہو، آپ کے سر پر گولی ماریں گے آپ بولو گے، آپ کے سینے میں گولی ماریں گے تو بولو گے۔ یہ قید خانہ ہے، زندان ہے پاکستان۔ آپ دیکھ لیں یہ قتل عام ہوا ہے بچوں کا، جب لوہے کی وہ جو چیزیں وہ جل گئی ہیں، لوہے والی چیزیں، ان نازک پھولوں کے بدن کا کیا حال ہوا؟ والدین دعائیں کرتے ہیں خدایا ہمیں بچہ دے دے، ہمیں بچی دے دے، بیٹی دے دے۔ کتنی دعاؤں کے بعد خالق کائنات اس نعمت سے نوازتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں ہم انسان ان ماؤں کے دل پہ کیا گزری، ان کے والد اور والدین کے دل پر کیا گزری، یہ صدمہ ناقابل تحمل ہے۔ اور پھر آپ نے پابندی لگائی ہے کہ وہاں میڈیا نہیں جا سکتا، میڈیا کوریج نہیں کر سکتا۔ کیسے لوگوں سے حقائق چھپاؤ گے تم؟ خدا ہے یہ حکمران عوام کے بھی مجرم ہے اور خدا کے بھی مجرم ہے۔ یہ بھول جائیں کہ اللہ ان معصوم بچوں کے قتل کا ان سے نہیں پوچھے گا، ان سے انتقام نہیں لے گا۔ خدا ہماری فریاد تیرے تک ہے، تو نے خود کہا ہے کہ میں عزیز ہوں، اللہ عزیز انتقام، میں طاقتور ہوں اور میں انتقام لیتا ہوں۔ خدا پاکستان کی سرزمین پر ظلم بہت بڑھ چکا ہے، ہماری مائیں بہنیں بچے معصوم بچے نومولود بچے بھی ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان ظالم حکمرانوں کو ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ ایک سیکٹری حد کو ہٹا کر آپ سمجھ اپنے کام کر دیا ہے۔ آپ اسی اسپتال میں عمران خان کو لا رہے ہیں۔ آپ خود سوچو کہ جب سرکاری اسکول اصل تعلیم و تربیت کے حوالے سے لوگوں کی توقعات اور پورے نہیں ہوتے، لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ جب صحت کے سرکاری اسپتال ہیں وہاں سے لوگوں کو درست صحت علاج نہیں ملتا، لوگ چھوڑ کر پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ شفا اسپتال ہے، کلثوم نرسنگ اور اسپتال ہے، کیوں لوگ وہاں جاتے ہیں؟ کس لیے وہاں جاتے ہیں؟ لوگ اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا علاج پاکستان سے باہر کروا لیتے ہو، آپ کے بچے بھی باہر کروا لیتے ہیں، ان غریب بچوں کے لیے، ان کے ماؤں بہنوں کے لیے۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ جن کے بچے یہاں جلس کے مر گئے ہیں، بدن کے بدن کی کیا حالت ہوگی، ان کے ماؤں نے اور والدین نے دیکھے کیسے ہوگے ان کے بدن۔ لہٰذا سیکٹری ہیلتھ کا استعفیٰ کافی نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کے دل کی آواز ہے، یہ حکومت استعفیٰ دے، یہ نائل نالائق انلیگل حکومت ہے۔ خدا گواہ، خدا تو گواہ رہنا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اپوزیشن میں، واللہ بخدا، خدا تو گواہ رہنا، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا ایمان اور باور اور یقین ہے کہ یہ لوگ خدایا جن کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، انہیں جان چھوڑنی چاہیے، ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی، ہمارے بچوں کی جان چھوڑنی چاہیے ان کو۔ لہٰذا ہم مذمت کرتے ہیں حکومت کے اسرائیلی اور اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی۔ ہماری یونیورسٹیاں تباہ، سکول تباہ، اسپتال تباہ، ہر چیز وطن کی تباہ ہوئی ہے۔ جنگ ہمارے ملک کے اندر آ رہی ہے، آج آپ ہم اپنے ملک کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ بارڈر سے اندر آ گئی ہے، ہر روز 80 90 100 لاشیں اٹھتی ہیں اس وطن کے۔ لہٰذا دوستو، آپ میڈیا کے لوگ ہم سب اولاد والے ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کی خوشی کیا ہے؟ ممکن ہے بعض ایسے کہ خود کو بات خدا نے بچا دیا، دعائیں کر کر کے علاج معالجہ کرا کے خدا نے بچا دیا، اور تم نے کہ بچے سے لی۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے خدا کے پاس نہیں جانا؟ یہ خدا کس حد تک تمہارے لیے اہم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہو؟ یہاں پر اگر تم اکاؤنٹیبل نہیں ہو، خدا کی بارگاہ یقیناً اکاؤنٹیبل ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔
नहीं छोड़ेगा आपको। आप वो लोग हो जिन्होंने मॉडल टाउन में भी लोगों को कत्ल किया था, ऐसी माओ लोगों को कत्ल किया था जिनके पेट में बच्चा था, वो हामिला जिनके पेट में बच्चों को मारा था तुमने। तुम वो लोग हो। लोग भूल गए, हमारा मीडिया भी भूल गया है मॉडल टाउन कैसे शुरू हुआ था। मॉडल टाउन वहां पर राजुल कुरान के मरकज पर हमले के बाद शुरू हुआ था, तो गारतगरी के बाद शुरू हुआ था, औरतों को कत्ल करने के बाद शुरू हुआ था। वहां पर भी माओ के पेट में बच्चे मार दिए, आज जो मौजूदा में मार दिया। लिहाजा उन्हीं काबीना से ये लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान नबी भी बेटा कहता है मैं से नबी बेटा, ये हम में से नहीं है, ये अवाम में से नहीं है। लिहाजा ये एलियन है, इनका पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये काबिज है, ये गासिब है। इसलिए ये अलमी है, अगर इससे जान नहीं छूटेगी, बहुत से अलमियों का हमें पता चल गया इस्लामाबाद में, बहुत से को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, पता नहीं चलता, छुप जाता है। ये समझ हमने खून छुपा दिया। अगर खुदा है, हर जगह है, समीओ बसीर है, ज़ाहिर व बातिन को जानता है, ये नहीं छुप सकते, ये जराइम नहीं छुप सकते। और देखना मेरा ईमान अल्लाह पर है, इन पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। आप दुआ करो, खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर, कहो आमीन। खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर। 12 रबीउल अव्वल है, उस हस्ती के विलादत का दिन है जो बायस खिलकत कायनात है, वो जो जिंदगियां देने आया था, जो वालिदैन बच्चों को जिंदा कर गौर करते थे, बेटियों को, उन बेटियों को जिंदगी देने आया था। उस नबी की विलादत के दिन ये जुर्म सरजद हुआ है। वो हयात देने वाला, जिंदगी की खैरात बांटने वाला नबी था हमारा, आखिरी नबी था हमारा, खत्म नबिया था। आज वो जिंदगी देने आया था, वो बहार जिंदगी की लेके आया था, बरकतें और फजीलतें और अल्लाह का रहम और करम और रहमत लेके आया था। तुमने उस दिन अपनी नालायकी से उनका छोड़ मारा, तुम खुदा की बारगाह में जवाब दो, मुजरिम हो। वो नबी जिसने में कहा था कि गुनाह का कत्ल तमाम इंसानों में कत्ल है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता हो? मुजरिम हो, मुजरिम, जवाब दे हो, जवाब दे। और पाकिस्तान के अवाम अगर इन जालिमों के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे, ये और जुर्म करेंगे, और जराइम करेंगे। खुदावंद मुताल अगर ये समझते कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, खुदावंद ताला कुरान में कहता है कि इन्नमा नमली लहुम यज़दादु इस्मा, हम उन्हें मोहलत देते हैं, उनके गुनाह बढ़ते हैं, फिर उन्हें हम शदीद किस्म का शिकंजा डालते हैं और उनको फिर उनसे इंतकाम लेते हैं। खुदावंद मुताल तेरी बारगाह में दुआ है, दुनिया के सारे बच्चों के कातलों से इंतकाम इंशाअल्लाह।